السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ساجد ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم دعوت اسلام یعنی جن کا مدنی چینل ہے ان کے مرکز میں آئے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان اہل سنت کے بارے میں سنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے مراکز میں شرک کر۔ تو آئیے مل کر چیک کرتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پہ اجتماع ہو رہا ہے، اور اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے بہت سارے اسلامی بھائی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور یہاں ایک مبلغ بیان کر رہے ہیں اور نیکی کی باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ یہاں تو کوئی شرک والی بات نظر نہیں آ رہی۔ چلیں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ شرک ہوتا ہے۔ شرک کی بیسک طور پر دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے شرک اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، اس کو شرک اکبر یعنی بڑا شرک بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرا شرک ہوتا ہے شرک اصغر، یہ ہوتا ہے ریاکاری۔ جو کوئی شرک اکبر یعنی بڑا شرک ایک لمحے کے لیے بھی کرے، وہ فوراً اسلام سے خارج ہو جائے گا اور کافر ہو جائے گا۔ اور رہا شرک اصغر، یہ گناہ تو ضرور ہے، مگر اس شرک کرنے والا مسلمان ہی رہتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ شرک اکبر اور شرک اصغر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دونوں کی تعریفیں، دونوں کے احکام جدا جدا ہیں۔ شرک اصغر کو شرک اکبر سمجھنا یہ سراسر جہالت ہے، ظلم ہے، اور فتنہ فساد کو ہوا دینا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جس چیز کا مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اور شرک اصغر کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، یعنی دکھاوا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے ریاکاری کرتے ہوئے صدقہ دیا اس نے بھی شرک کیا۔ لیکن یہ شرک اصغر ہے، اس کے کرنے سے گناہ ہوتا ہے، عمل ضائع ہو جاتا ہے، عمل کا ثواب نہیں ملتا ہے، لیکن بندہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ابھی یہ اسلامی بھائی یہاں پہ سلام پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، ایک بڑی پیاری کیفیت ہے، ایک بڑا پیارا منظر ہے۔ یہاں پہ دعا عبادت کا مرکز ہے۔ جو دعا کرتا ہے وہ دراصل عبادت ہی کر رہا ہے، دعا کرنا کوئی عبادت سے الگ کام نہیں۔ تو میری آپ تمام اسلامی بھائیوں سے، تمام دیکھنے والے ویور سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب بھی فیضان مدینہ میں آیا کریں۔ فیضان مدینہ تو پوری دنیا میں ہے، ہر جگہ پہ ہیں۔ ابھی دیکھیں کتنے زیادہ لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، نیکی کی کام کر رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی علم دین سیکھ رہا ہے، اور اس پیارے سے سہانے سے فیضان مدینہ میں پیارے سے گنبد کے نیچے ہیں۔ تو آپ تمام اسلامی بھائیوں سے، تمام دیکھنے والے ویور سے عرض ہے کہ آپ تمام اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں آیا کریں، اور اس مدنی چینل تو آپ اپنے گھروں میں لگا کے دیکھا کریں۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا ذکر ہوئی، دعا ہوئی، نعتیں پڑھی گئی، درود پاک پڑھا گیا، اس میں کوئی بھی شرک والی بات نہیں ہے، اور جو کوئی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔